اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک اوپینین میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وقار۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان مایا ناز قانون دان چودھری عفان افتخار صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال وکیل اور پولیس کے درمیان کشیدگی ہے، اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ چوئی صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم چوئی صاحب۔ جی چوئی صاحب آواز آ رہی ہے؟ چوئی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حالیہ دنوں میں وکلاء اور پولیس کے مابین جو واقعات ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ موجودہ حالات میں جب کہ ہمیں ملک میں اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے، تو ایک ایسا واقعہ سامنے آیا سوشل میڈیا پر جس کو آپ سب نے دیکھا بھی، تو ایک افسوسناک واقعہ آیا جس میں ایک نوجوان وکیل نے ایک شریف اور بے گناہ اور غریب شخص کو پولیس کے تشدد سے بچانے کے لیے اس پولیس والے کو منع کیا، جس کا جو ریئیکشن تھا وہ سکرین پر آپ سب نے دیکھا۔ دیکھیں، وکیل وہ واحد طبقہ ہے جو کسی بھی زیادتی اور ظلم کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے۔ معاشرے میں ہونے والی تمام جو ناانصافیاں ہیں ان کے خلاف اگر کسی طبقے سے آواز سب سے پہلے آتی ہے تو وکلاء کا طبقہ ہے۔ یہ ینگسٹر بچہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک غریب شخص کو ایک پولیس والا تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ آگے آیا، حالانکہ اس کا کوئی نہیں تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اس سے رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ صرف انسانیت کی خاطر اس کو آیا اور اس نے اپنے نہ صرف اس پولیس والے کا تشدد سہا بلکہ بعد میں اس کو جو تھانے لے جا کر بھی بےعزتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ہر طبقہ فکر نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور وکلاء اس پر مجھے جو ذاتی طور پر سب سے زیادہ تشویش ہوئی وہ میڈیا کے رویے سے ہوئی۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جس میں کسی وکیل کا کوئی قصور ہوتا تو وکلاء گردی اور اس طرح کے جو نعرے ہیں وہ میڈیا پر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس واقعے پر میں نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کو پر کوئی کوریج نہیں دی۔ تو اس واقعے کے بعد جو جنرل پبلک میں ہے وہ وکلاء کا جو کے متعلق جو کنسپشن ہے وہ کلیئر ہوا ہے اور لوگوں کو میں یہ اویئرنیس آئی کہ وکلاء ہی واحد طبقہ ہے جو ظلم و زیادتی کے خلاف اور اسپیشلی جو پولیس جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہر طبقہ فکر نے سراہا۔ تو مجھے صحیح معنوں میں مجھے اپنے اس کالے کوٹ پر فخر ہے اور مجھے اس میرے نوجوان بھائی نے جس ہمت و دلیری کا مظاہرہ کیا ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی چوئی صاحب، بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جس طرح وکلاء اور پولیس کی یہ کشیدگی ہے، اس طرح دو طرفہ موقف لینا چاہیے، اس طرح ایسے ہی بدنام نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، بالکل نہیں۔ تو چوئی صاحب آپ سے دوسرا سوال ہے کہ جو وکلاء ہیں یہ تو پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا اس طرح پولیس کا رویہ، کیا اس کی اجازت کسی باشعور معاشرے میں اجازت دیتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح کا رویہ ہماری پولیس عام سائلین کے ساتھ اور عام پاکستانیوں کے ساتھ کرتی ہے تو اس کا توڑ یا اس کا جو مقابلہ ہے وہ وکلاء کمیونٹی ہی کرتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو بے گناہ طور پر جھوٹے مقدمات میں ملوث کر دیا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری نظروں سے میڈیا پر آتے ہیں۔ تو میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ وکلاء اگر اس معاشرے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے آگے نہ آئیں تو یہ جنگل کا معاشرہ بن جائے اور یہ پولیس اسٹیٹ بن جائے۔ تو پاکستان جیسے ممالک میں جہاں کے عدم تشدد اور عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو
اس کلچر کو اس کلچر میں کمی لانے کے لیے جو وکلاء ہیں اور جو نظام انصاف ہے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور سب سے اہم جو جز ہے انصافی فراہمی میں وہ وکلاء ہے, جس کو حکومت وقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور وکلاء کے حقوق کا اور وکلاء کی کو جو ڈگنیٹی ہے اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. آزاد عدلیہ کی تحریک ہو یا کسی اور کاز کے لیے تحریک ہو تو سب سے پہلے وکلاء ہی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو مجھے میری آپ کے توسط سے اقتدار بالا کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ ان میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وکلاء کی آزادی, وکلاء کی انٹیگریٹی کے متعلق کوئی قانون آپ نے ایسا پاس کیا جس کی بات آج کل سنائی دی جا رہی ہے کہ لائسنس کی معطلی کا حیات کرنے کا کوئی مسودہ ان کے زیر غور ہے, تو یہ ہوتے وقت کی بہت بڑی بھول ہوگی. اور وکلاء کسی ایسے کالے قانون کو نہیں مانتے, اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. اور سپریمیسی آف انسٹیٹیوشن, سپریمیسی آف لا, اور سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. اور کسی عام شہری کے حقوق کے لیے جس طرح ہم لڑتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے بھی اسی طرح لڑیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا چوہدری صاحب. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, لیکن خاص طور پر جو پاکستان میں بیماری دن دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے موجودہ جو وبا ہے آپ کو میں بتاؤں, جو وکلاء متاثر ہوئے ہیں اور اس میں جو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس میں جو پنجاب بار کے کونسل اور دیگر جو قانونی ادارے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس پیڈیمک میں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پہلے دن سے ہی جو کنفیوز قسم کی پالیسی ہے گورنمنٹ کی, اور فیڈرل اور پروونسز کے درمیان جو آپ کے سامنے ہیں معاملات کے کس طرح انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی ہیں. ان کی اس انہی طرح حرکتوں کی وجہ سے آج کچھ یہ ہے کہ ہم 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پینڈیمک کا شکار ہو چکے ہیں, اور جس میں ابھی پیک جو ہے وہ مڈ جولائی تک آنا ہے. تو یہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس سے نجات دلائے. جہاں تک وکلاء سے متعلق معاملات ہیں, تو لا محالہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سویر قسم کے حالات سے ہماری وکلاء کمیونٹی کو گزرنا پڑ رہا ہے. پہلے لاک ڈاؤن ہوا, پھر لاک ڈاؤن جب ہوا تو پھر کورٹ جب کھلی تو پھر اس میں بھی کرونا وائرس کے کافی زیادہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے. سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے, جن کے بعد دوبارہ جو عدالتیں ہیں وہ 22 جون سے بند کر دی گئی ہیں. ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومت وقت نے جہاں اس پر 1200 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ ہم نے پیکج اناؤنس کیا ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وکلاء کے لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا. جہاں تک وکلاء کی تنظیمیں ہیں, تو وکلاء کی تنظیمیں اپنے محدود وسائل کے باوجود ہمتن گوش ہیں کہ وہ اس پر کوئی اس طرح کی امداد جو ہے وکلاء بھائیوں کے لیے کر سکیں. لیکن کیونکہ وسائل جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ احسن طریقے سے کسی بھی مستحق وکیل کی مدد کر سکیں. لیکن اپنے محدود وسائل کے باوجود انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال رکھے, اور وکلاء جو ملک کا باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہم وقت کی ذمہ داری تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے پر بھی حکومت نے بالکل سرد موری دکھائی ہے, اور دیگر معاملات کی طرح اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی. لیکن ہم نے اپنی انڈیویجولی معاملات میں ہم نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کا بالکل خیال رکھا ہے, ان کی مدد اپنے طور پر کی ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گے.
ہاں، بڑی خوشی کی بات ہے چوہے صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی بہنوں ماؤں وہ جو مجبور ہیں ان کی مدد کی ہے۔ میرا ایک سوال ہے چوہے صاحب آپ سے کہ دیکھیں کرونا وائرس میں بہت سے وکلاء اس پریشانی کے باعث دفتروں میں بھی نہیں گئے، جج صاحبان بھی نہیں گئے، لیکن کچھ سائلین بہت سے ہیں جن کی جس طرح پہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمارے کوئی مجرم ہیں یا ملزم ہیں جو اندر جیلوں میں قید ہوئے ہیں، ان کو یہ پتا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو وہ ان کو جلد جلد نکل آئیں گے، یہ تاریخ بائی تاریخ بھی ہوتی رہی ہے کرونا وائرس، وہ پریشان ہوئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آگے چھٹیاں بھی ہیں تو بہت سے ایسے غریب غربا جو جیلوں میں ہوتے ہیں، عدالتیں کیونکہ عدالتوں کا بھی نظام تو بند ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو کیا حوالہ ہے عمل اس کا تھوڑا سا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے وقار صاحب کہ عدالتوں میں جو ضمانت کے کیسز ہیں ان کی ہیئرنگ تو چل رہی ہے، جی اس کے جی علاوہ جو ارجنٹ میٹر ہیں جیسے اسٹے میٹر ہوتے ہیں جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ بھی چل رہے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے ججز موجود ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی اور ہائی کورٹ کے بھی میں بھی بینچز قائم ہیں۔ جی جی کیونکہ لبرٹی آف پرسن سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس پر تو کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معاملات تو جو ہیں وہ جاری ہیں۔ جو روٹین کے کیسز ہیں یا روٹین کے جو معاملات ہیں ان کی حد تک کورٹس بند ہیں، لیکن جو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ لوگ جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں تو ان کی کو کسی گناہ کسی ٹرائل کے بغیر اندر نہیں رکھا جا سکتا، تو ان کی حد تک جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ضمانت کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس حد تک جو ہیں وہ چھٹیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ جو ارجنٹ کیسز ہیں ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل چو صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، جو ارجنٹ کیسز ہیں ان کی صحت ان کی جو بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، کیس ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا چوہے صاحب مجھے بتائیں موجودہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر وکلاء کمیونٹی کی بہتری کے لیے کون سی تجویز آپ دینا پسند کریں گے؟ آپ سینئر ہیں، آپ سینئر قانون ہیں، آپ سے لوگ بڑے سیکھتے ہیں اور آپ کے بڑے شاگرد ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس وقت ہم -3 میں جا رہے ہیں، وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پالیسیز آف گورنمنٹ ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کی طرف ہونی چاہیے۔ اس گورنمنٹ میں اس طرح پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا، جو کہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ تو ہمیں اس گورنمنٹ سے تو کوئی توقع نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے کہ ہماری وکلاء کمیونٹی کے لیے یہ کسی پیکج کا اعلان کریں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کوئی سہولیات ہمارے لیے دیں جس سے ہماری کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو، لیکن ہم نے انڈیویجولی اپنے طور پر اپنی بار کونسلز کے تھرو اور اپنی بار ایسوسیشنز کے تھرو ہم نے اپنے لیے ہاسپٹلس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ ہماری مختلف پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ MOU سائن ہو رہے ہیں، جن میں ہم 25% 30% جو ہیں بچوں کی فیس میں رعایت جو ہیں وہ اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے دلوا رہے ہیں۔ تو اس طرح کہ ہم انڈیویجلی تو اپنے معاملات کو حل کر رہے ہیں، لیکن معاشی صورتحال اور ملک کی جو موجودہ گورنمنٹ کی گورننس سے متعلق اگر آپ پوچھتے ہیں تو مجھے تو ماضی قریب میں تو کوئی اپنا مستقبل قریب میں تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ کوئی ایسی پالیسی یہ دیں جس سے وکلاء کی کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو سکے، بلکہ آج جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں وہ تو اسی میں ہے کہ کس طرح ہم وکلاء کی جو انڈیپینڈنسی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکے، اور جو وکلاء کے لائسنسز ہیں ان کو عارضی طور پر سسپینڈ کیا جاتا تھا اگر کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا تھا یا کوئی ایسی کوئی بات ہوتی تھی جس کرناٹک کے حوالے سے، تو اب یہ چاہیے رہے ہیں کہ ہم ان کا جو لائسنس ہے وہ تاحیات معطل کریں۔ اس طرح کی پلاننگ بھی سامنے آ رہی ہے، اس پر سخت تشویش پائی جاتی ہے ہماری وکلاء کمیونٹی میں، اور
جس کو ہم ہر صورت رجسٹ کریں گے اور ہمیں ہر حالت تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور اپنے حقوق تاریخ چلے گی کسی کمپرومائز سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. تاریخ چلے گی. اللہ نہ کرے اگر ایسے مطالبات نہ مانیں گے تو تاریخ چلے گی وکلا کی. جی انشاءاللہ جی تحریک کیوں نہیں چلے گی, تحریک بھی چلے گی. اور یہ جو کالا قانون جس کو یہ منظور کروانا چاہتے ہیں ایسا قانون انشاءاللہ اللہ کے حکم سے منظور بھی نہیں ہونے دیں گے. وکلاء کی آزادی, وکلاء کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی پہ کوئی قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کی. بالکل اچھی بات کی ہے. وکلاء ہی ہیں جو غریب غربا کی مدد کرتے ہیں, ان کے کیس سنتے ہیں. بہت سے میں نے وکلاء آپ جیسے اچھے بھائی دوست دیکھے ہیں جو غریبوں کی فری امداد بھی کرتے ہیں, ان کے کیس بھی سنتے ہیں. جو صرف ٹائم کی کمی کی وجہ سے میرے 2 سوال ہیں ٹوٹل. ایک لاسٹ یہ سوال ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ جو پاکستان تحصیل گجرخان کی دھرتی جو آپ کے کلوز دوست تھے, آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سید آل عمران صاحب, ان کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا آپ عوام کو بھی بتا دیں کہ وہ خطہ پٹھار کی پہچان تھی وہ کیسی تھی, کیونکہ آپ کے کلوز ساتھیوں کے ساتھی تھے, دوست تھے, آپ کے پاس آ کے بیٹھتے, آپ ان سے وہ آپ سے اچھی رائے بھی لیتے تھے. جی وقار صاحب, سید آل عمران اللہ پاک کو کرم نصیب فرمائے, وہ ہمارا اثاثہ تھے, پٹھوار کی پہچان تھے, پٹھواری زبان, پٹھواری ثقافت کی بات ہو اور پٹھواری ادب کی بات ہو تو آل عمران کے بغیر پٹھواری ثقافت جو ہے, پٹھواری زبان جو ہے, پٹھواری ادب جو ہے وہ نامکمل رہتا ہے. آج یقین کریں کہ میں تو اس طرح کہوں گا کہ آج پٹھواری ادب, پٹھواری زبان اور پٹھواری ثقافت یتیم ہوتی ہے. ان کے جانے سے, ان کے بے وقت جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو شاید کئی سالوں تک پرانا ہو. آل عمران بہت اچھی طبیعت, بہت نرم مزاج, بہت ہانسمک اور خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے اور دوستوں کے دوست تھے. اور جو شخص زندگی میں ایک دفعہ جس سے ان کی ملاقات ہوگی تو وہ سمجھے کہ ان کا وہ فین ہو گئے. بہت دھیما مزاج, بہت میٹھی زبان اور بہت پیار کرنے والی شخصیت تھے اور بہت نوجوانی میں ہی اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. مجھے جب یہ خبر ملی تو یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس طرح شاہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آج دل بڑا مغموم ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی روح کو کرم جنت نصیب فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. اور آج پٹھوار جو ہے وہ رو رہا ہے. آج پٹھوار کا جو فرزند ہے وہ چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ نہیں جائے. جی چوئی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. چمکتے ستارے, گجر خان کی آن, گجر خان کی شان, فرزندے, یہ سید آل عمران صاحب جو آج دنیا سے فانی ہو چکے ہیں, ان کو اللہ جنت نصیب کرے. لاسٹ سوال ہے میرا کرونا وائرس کے حوالے سے. آپ پاکستان کی عوام کو کرونا وائرس کے حوالے سے چوئی صاحب اپنی پوری وکلا برادری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ تو سینئر قانون دان ہیں. میں پہلے تو بطور مسلمان یہ کہوں گا کہ اللہ کے حضور معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ مانگیں. اور اس کے بعد جتنی بھی ہو سکے جو بھی ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس اور سائنٹسٹ جو اس وبا کو لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور تیسری جو ہمیں جو وقتاً فوقتاً جو ڈائریکشن دی جاتی ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے, SOPs کے حوالے سے, ان کی پابندی کریں. اور آپ نے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے قیمتی لوگ جو ہیں وہ اس وبا کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک سے, اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری بچوں کو محفوظ رکھے. اس سلسلے میں کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی ہے, تو ہمارا جیسے جو ممالک ہیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک ہیں جن کے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں, جو اس طرح افورڈ بھی نہیں کر سکتے,
لاک ڈاؤن اتنا لمبا چلے. اس طرح کے معاملات میں ہمیں حتی الوسع ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے معاملات زندگی کو چلانا چاہیے, اور احتیاط کا جو ہے وہ دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس سلسلے میں جتنی بھی ہو سکے احتیاط کریں. اور اس کا چونکہ علاج ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکا تو ہمیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس کو سیریس مجھے جس بات سب سے زیادہ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ابھی تک جو لوگوں کی میجورٹی ہے وہ اس کو سیریسلی ہینڈل نہیں کر رہے. تو خدا رہا یہ ایک ناقابل علاج وبا ہے, بیماری ہے, تو اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں دریافت ہو سکا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, اور جس طرح وہ ڈاکٹرز حضرات ہمیں تدابیر بتا رہے ہیں ان کو سیریسلی فالو کریں, گھر میں امپلیمنٹ کریں, اور گھر سے باہر جب نکلیں تو بھی ایس او پیز کو فالو کریں. بہت مہربانی, بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارے مہمان تھے ماہ ناز قنودان چودھری عفان افتخار صاحب. انہوں نے جو موجودہ صورتحال تھی پولیس کے حوالے سے, جو وکلاء برادری کی, ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے, دو طرفہ موقف لینا چاہیے. بالکل ان کی بات صحیح ہے. کوئی بھی کام کیا جائے وکلاء برادری کے حوالے سے تو ان سے موقف ضرور لینا چاہیے, چاہے اسکول چاہے کسی اسپتال میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ وکلاء کو ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سائلین ہمارے پاس آتے ہیں, دو گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تو دو وکلاء کے جب وہ اپنے کرتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بٹھا کے آپس میں ان کی صلح کرائی جائے, ان کی بات سنی جائے. اسی طرح وکلاء برادری کو ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وکلاء ہی وہی اثاثہ ہیں جو آپ لوگوں کی, غریب غربا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور کیس اچھی سنائی پر ان لوگوں کو جو ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں, وہ جو مجرم نہیں ہوتے وہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں. وہاں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ان کا کیس اچھے طریقے سے لڑیں. دوسرے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جو پولیس کا رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بڑی پیاری بات کی کہ ان کو جو مشکلات کا سامنا تھا وکلاء برادری کے حوالے سے, جس طرح پنجاب بار کے کونسل اور دیگر قانونی اداروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے, موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی وکلاء کمیونٹی کی بہتری کے لیے کون سی تجویز, انہوں نے بڑی پیاری تجویز دی, اور کرونا وائرس کے حوالے سے بڑی پیاری باتیں کی. اور خاص طور پر جو آل عمران جو ان کے دوست تھے بڑے پیارے سے جناب, جو آج اس دنیا سے چلے گیا, ان کے لیے انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی. یہ خطہ پٹھوار کی آن تھی, خطہ پٹھوار کی جان تھی. جی ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے چہرے کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.